امانت کے کیا معنی ہیں؟ ہمارے ماحول اور معاشرے میں اس کا بہت محدود تصور ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی شخص اپنے پیسے لائے گا اور کہے گا کہ یہ میری امانت ہے، رکھ لیں، میں پھر واپس لے لوں گا۔ اب کچھ مدت کے بعد اگر یہ شخص مانگنے آ گیا اور دینے والے نے دے دیا تو امانت ادا ہو گئی، اور اگر اس نے اس میں کوتاہی کی تو یہ امانت میں خیانت ہو گئی۔ یہ بہت محدود تصور ہے امانت کا ہمارے دل و دماغ میں۔ شریعت میں امانت کے معانی بہت براڈ ہیں، بہت وسیع ہیں۔ چنانچہ امانت کہتے ہیں کہ کسی شخص پر کسی معاملے میں بھروسہ کرنا، اعتماد کرنا اور اس بندے کا اس اعتماد کو پورا کر دینا، یہ امانت ہے۔ کسی کا کسی معاملے میں کسی شخص پر اعتماد کرنا اور جس پر اعتماد کیا جائے اس کا اس اعتماد کو پورا کر دینا، یہ امانت کا ادا کرنا ہے۔ اور اگر اس نے پورا نہ کیا تو یہ امانت کے اندر خیانت ہے۔ اور قرآن مجید میں خیانت کو حرام قرار دے دیا گیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تخونوا اللہ والرسول، کہ نہ خیانت کرو اللہ کے ساتھ نہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وتخونوا اماناتکم، اور نہ خیانت کرو اپنی امانتوں میں جو ایک دوسرے کو لیتے دیتے ہو، وانتم تعلمون، اور تم اس بات کو جانتے ہو۔ چنانچہ امانت میں خیانت، اس کو شریعت نے گناہ کبیرہ بتلایا۔ ابھی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، المؤمن یتبع علی الخلال کلها الا الخیانۃ والکذب، کہ مومن کی طبیعت میں ہر خصلت آ سکتی ہے سوائے خیانت کے اور جھوٹ کے، یہ مومن کی طبیعت کے اندر نہیں آ سکتی۔ باقی گناہ تو وہ کر بیٹھتا ہے، لیکن خیانت اور جھوٹ یہ دو ایسے گناہ ہیں کہ مومن اس کا مرتکب نہیں ہو سکتا۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں، آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں، اذا حدث کذب، جب بھی بولے تو جھوٹ بولے، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرے تو وعدے کی خلاف ورزی کرے، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب امانت دی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ شریعت نے اس امانت کو اتنا بڑا عمل جان لیا کہ مسند احمد کی روایت ہے، فرمایا، لا ایمان لمن لا امانت لہ، جس بندے میں امانت کی قدردانی نہیں اس بندے کا ایمان ہی نہیں۔ اندازہ لگائیے کہ شریعت نے امانت کا کیا مقام بتا دیا۔ اس لیے کہ اگر امانت میں خیانت آ جائے تو پوری سوسائٹی اور مشورے کی بنیادیں ہل جاتی ہیں، اعتماد ختم ہو جاتا ہے، اور شریعت نے اس چیز کو بہت زیادہ ناپسند کیا۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ یوم الست کو اللہ رب العزت نے اپنی بندگی کی امانت آسمانوں کے سامنے پیش کی، اس نے معذرت کر لی کہ یہ بوجھ اٹھانا میرے بس سے باہر، زمین پر پیش کی، معذرت کر لی، پہاڑوں پر پیش کی، معذرت کر لی، انسانوں پر پیش کی۔ یہ امانت کیا تھی؟
امانت یہ تھی کہ میرے بندو، میں تمہارا پروردگار ہوں، میں تمہارا رب ہوں، میں تمہیں دنیا کے اندر پیدا بھی کروں گا، پالوں گا بھی صحیح، تمہیں تمام صلاحیتوں اور نعمتوں سے نوازوں گا، تمہیں اچھا اور برا کام کرنے کا اختیار دوں گا، لیکن میری نعمتیں جو تمہارے پاس ہوں گی تم ان نعمتوں کو میری مرضی کے مطابق استعمال کرنا، اپنی من مرضی نہ کرنا۔ اس کو بندگی کہتے ہیں، اور انسان اس بات پر تیار ہو گیا۔ چنانچہ آج اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا میں جو بھی نعمتیں دی ہیں یہ ہماری اپنی نہیں ہے، یہ ادھار کا مال ہے، اور جو ادھار کے مال پہ فریفتہ ہوا پھرے اسی کو دیوانہ کہا جاتا ہے۔ یہ جوانی ادھار کا مال ہے۔ آپ کسی بیرون ملک میں جاتے ہیں تو وہاں ایئرپورٹ پہ سائن بنا ہوتا ہے کہ اگر آپ کو اس ملک میں گاڑی کی ضرورت ہے تو رینٹ اے کار، آپ ایک کار کو کرائے پر لے سکتے ہیں۔ جب آپ نے وہ گاڑی لے لی 2 دن کے لیے 3 دن کے لیے، وہ آپ کے پاس امانت ہے۔ آپ اپنی مرضی سے اس کا کام نہیں کروا سکتے، اس کا کلر نہیں چینج کر سکتے، آپ مس یوز نہیں کر سکتے۔ اگر کریں گے تو جب واپس کرنے جائیں گے وہ آپ کو پکڑیں گے کہ جی ہماری گاڑی کو مس یوز کیوں کیا، اور وہ ہمیشہ کے لیے بھی آپ کی نہیں ہو جاتی، ایک محدود مدت ہوتی ہے۔ مالک کوئی اور ہوتا ہے مگر سٹیئرنگ پر آپ کو بٹھا دیتے ہیں، آپ ڈرائیو کر سکتے ہیں۔ اب اس پر بیٹھ کر آپ چاہیں تو کسی کلب میں جائیں اور چاہیں تو کسی مسجد میں جائیں، اتنا اختیار آپ کے پاس ہے۔ گاڑی چلے گی مگر محدود مدت جب ختم ہوگی تو گاڑی واپس۔ یوں سمجھیے ہمارا جسم ایک گاڑی کی مانند ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں اس گاڑی کا ڈرائیور بنا دیا۔ تم ان ہاتھوں کو استعمال کر سکتے ہو، آنکھوں کو استعمال کر سکتے ہو، زبان کو استعمال کر سکتے ہو، پاؤں کو استعمال کر سکتے ہو، مگر ساتھ حکم دے دیا میرے بندو میرے حکموں کا خیال رکھنا، اگر میری ہدایات کے مطابق استعمال کرو گے تو میں تمہیں انعام دوں گا، اور اگر اس کے خلاف استعمال کرو گے تو میں تمہیں سزا دوں گا۔ تو بات تو سمجھ میں آنے والی ہے۔ آپ بتائیں، ہم اپنے جسم کے مالک نہیں ہیں، مالک ہمارا پروردگار ہے، یہ ملک اس کی ہے۔ اچھا ایک آسان مثال، آپ کو مکان کی ضرورت ہے، کرائے پہ مکان لے لیتے ہیں، اب وہ مکان کا مالک کوئی اور ہوتا ہے، آپ کرایہ دار، مالک دیکھتا رہتا ہے کہ آپ مکان کو ویل مینٹین کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ اگر وہ دیکھے کہ مکان بچوں نے جگہ جگہ دیوار کے اوپر لکھنا شروع کر دیا، اس کا جو باغ لان بنا ہوا تھا اس کے پودے بڑے ہوئے، پودے مر رہے ہیں، کوئی خیال نہیں کرتا، فوراً نوٹس ملے گا کہ جی اگلے مہینے میرا مکان خالی کر دیجیے، آپ میرے مکان میں رہنے کے قابل نہیں ہیں۔ تو کرائے کا مکان اگر اس مالک کی مرضی کے خلاف استعمال کیا جائے تو مالک اس مکان میں سے نکال دیتا ہے۔ آپ کہیں جی مجھے اگلے مہینے کے لیے دے دیں، کہے گا سوچے بھی نہیں اس کے بارے میں۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے معاملہ ہمارے ساتھ کیا۔ میرے بندو تمہیں نعمتیں دیتا ہوں، ایسی نعمتیں کہ کوئی دوسرا دے نہیں سکتا، مگر تمہارا اختیار محدود مدت کے لیے۔ تم ذرا مجھے اس گاڑی کو چلا کے دکھاؤ، اگر صحیح طریقے سے چلاؤ گے تو انعام پاؤ گے، غلط چلاؤ گے تو سزا پاؤ گے۔
اور ہم نے اللہ رب العزت سے یہ عہد کر لیا یوم الست میں، فرمایا الست بربکم قالوا بلا، بلا کے الفاظ کے ساتھ ہم نے اپنے رب سے یہ وعدہ کر لیا۔ اب ہم اس بات کے پابند ہیں، اپنی زندگی شریعت و سنت کے مطابق گزاریں۔ اس کی ایک اور مثال سن لیجیے۔ ایک باپ بڑا امیر ہے، بلینر ہے، اس کا ایک ہی بیٹا ہے۔ وہ اپنے بیٹے کو کہتا ہے کہ بیٹے میں تمہیں $1,00,000 کا کاروبار کر کے دیتا ہوں، مگر میں دیکھوں گا کہ تم کاروبار کو کرتے کیسے ہو، چلاتے کیسے ہو۔ اگر تم نے صحیح طریقے سے میری ہدایات کے مطابق چلا لیا تو بیٹے میں سارے اپنے کاروبار کا جانشین اور مالک تمہیں بنا دوں گا، اور اگر میں نے دیکھا کہ تم اس چھوٹے سے کام کو بھی نہیں سنبھال سکے تو پھر تم اس قابل ہی نہیں کہ تمہیں میں یہ سب کچھ حوالے کر دوں۔ بالکل یہی اللہ رب العزت کا معاملہ۔ میرے بندوں میں تمہیں نعمتیں دے رہا ہوں دنیا میں، استعمال کر کے دکھاؤ۔ اگر تم نے میری مرضی کے مطابق ٹھیک استعمال کر لی، جب میرے پاس آؤ گے میں تمہیں یہ نعمتیں بہت بڑھا کر واپس کر دوں گا، اور اگر تم نے ان کو غلط کیا، مس یوز کیا، تو میں اپنی امانت واپس لوں گا، تمہیں واپس کبھی بھی نہیں لوٹاؤں گا۔ چنانچہ توجہ کیجیے، بچہ جب دنیا میں پیدا ہوتا ہے اس کو اللہ کی نعمتیں ملنی شروع ہو جاتی ہیں۔ پہلے منہ میں دانت نہیں تھے، اب منہ میں دانت آ گئے۔ پہلے اس کی عقل پختہ نہیں تھی، وقت کے ساتھ ساتھ عقل پختہ ہونی شروع ہو گئی۔ بولنے کی سکت نہیں تھی، جانتا نہیں تھا، آہستہ آہستہ بولنا شروع کر دیا، سمجھنا شروع کر دیا۔ پھر بچہ تھا، اللہ نے جوان بنا دیا، بھرپور جوانی کی زندگی عطا فرما دی۔ اب کچھ وقت ایسا گزرتا ہے ہر انسان کی زندگی میں کہ وہ 20-25 سے لے کر 40-50 تک بھرپور جوانی کی زندگی گزارتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس بندے نے اب اپنی پچ پہ کھیل لیا، جو اس نے سکور بنانے تھے وہ بنا لیے۔ اب آہستہ آہستہ نعمت اس سے واپس لینی اللہ شروع کر دیتے ہیں۔ ایک دانت میں کیویٹی بن گئی، نعمت واپس جا رہی ہے۔ دوسرے دانت میں کیویٹی بن گئی، ڈینٹسٹ نے کہا جی دانت نکالنا پڑے گا، اس کے روٹ جو ہے اس کی بھی ٹریٹمنٹ نہیں ہو سکتی، دانت نکل گیا، نعمت واپس جا رہی ہے۔ پہلے نظر 6/6 تھی، اب ذرا قریب کی نظر میں کمزوری آ گئی، اینک لگ گئی، نعمت واپس جا رہی ہے۔ بھرپور جوانی تھی، تھکتا نہیں تھا، تھکنے کا نام نہیں لیتا تھا، اب ذرا تھوڑی سی مشقت اٹھائے تو سانس چڑھتا ہے، نعمت واپس جا رہی ہے۔ ایک وقت تھا جو کھاتا تھا ہضم ہوتا تھا، اب ہاضمہ اتنا قوی نہیں رہا، نعمت واپس جا رہی ہے۔ بال سفید آ گئے، نعمت واپس جا رہی ہے۔ پہلے ایسی نیند آتی تھی کہ جگانے والے تھک جاتے تھے، اس کی نیند ختم نہیں ہوتی تھی، اب کروٹیں بدلتا رہتا ہے، نیند کی منتیں کر رہا ہے، نیند نہیں آتی، نعمت واپس جا رہی ہے۔ اب اس کے ہارٹ پریشر اوپر نیچے ہو گئے، نعمت واپس جا رہی ہے۔ اب اس کی آرٹریز بند ہو گئیں، نعمت واپس جا رہی ہے۔ اب اس کے اندر یاداشت وہ نہیں رہی، بھول جاتا ہے، نعمت واپس جا رہی ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ بندہ سیدھا کھڑا بھی نہیں ہو سکتا، لوگ بیک پین ہو گئی، کمر ٹیڑھی ہو گئی، نعمت واپس جا رہی ہے۔ موت ان تمام نعمتوں کے کامل چھن جانے کا دوسرا نام ہے۔ نعمت آہستہ 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 کم ہوتی جاتی ہے، ایک وقت آ گیا موت آ گئی۔
موت کے وقت اللہ تعالیٰ ساری نعمتیں بندے سے لے لیتے ہیں، چھن گئی یہ نعمتیں. اب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے کھڑا فرمائیں گے اور اس کا حساب لیں گے. بتاؤ بھائی تم نے میری رینٹ کی چیزوں کو کیسے استعمال کیا؟ تمہاری آنکھ غیر محرم کو دیکھتی تھی، تم اس قابل نہیں کہ تم جنت میں آؤ اور میرا دیدار ان آنکھوں سے کر سکو. اب جہنم میں بھیجیں گے، وہاں پر جہنم کے فرشتے آگ کے اندر گرم کیے ہوئے نیزے انسان کی آنکھوں میں چبھوئیں گے. مس یوز کیا تھا نا، بینائی چلی گئی، اب بینائی نہیں ملے گی. عجیب بات سنیے کہ جب انسان قیامت کے دن کھڑا ہوگا تو اس کی بدعمالیوں کی وجہ سے اندھیرا ہوگا. مومن کے اوپر روشنی ہوگی، یسعی نورہم بین ایدیہم و بایمانہم، لیکن کافروں اور منافقوں پر کوئی روشنی نہیں. ایمان والوں کو کہیں گے ذرا ہماری طرف توجہ فرمائیے، نقتبس من نورکم، ہم تمہاری روشنی سے فائدہ اٹھائیں. قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، کہا جائے گا واپس جاؤ دنیا میں، یہ روشنی تو وہاں ملا کرتی. تو قیامت کے دن اندھیرے میں کھڑا ہوگا. پھر جب اس بندے کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو جہنم کی آگ روشنی نہیں دیتی، برخلاف دنیا کی آگ کے. دنیا کی آگ جہاں زیادہ ہو روشنی زیادہ ہوتی ہے، جہنم کی آگ جہاں زیادہ وہاں اندھیرا زیادہ. سائنس میں پرائمری اسکول میں شعلے کے حصے پڑھاتے ہیں، فلیم. اس میں جو روشن ہوتا ہے وہ کم گرم، اور جو سب سے آؤٹر پیریفری پہ بلو ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ گرم. اس کا مطلب کہ بلو کے بعد جو نظر ہی نہیں آتا وہ اس سے بھی زیادہ گرم. اس کا مطلب یہ کہ جہنم کی آگ اتنی گرم ہوگی نظر ہی نہیں آئے گی، گپ اندھیرا. نبی علیہ السلام نے فرمایا جتنی زیادہ ہوگی جہاں وہاں اتنا گپ اندھیرا ہوگا. اب جہنم میں گیا تو وہاں بھی اندھیرا. آنکھوں کا غلط استعمال کیا، موت کے وقت بینائی چھینی گئی، اب یہ اس کو جہنم کی آگ کے اندر بھی نہیں ملے گی. دنیا میں اللہ رب العزت نے اسے سننے کی نعمت عطا فرمائی. اب یہ اس سننے سے موسیقی سنتا تھا، لوگوں کی غیبتیں سنا کرتا تھا، ان کانوں سے یہ گانے سنا کرتا تھا. تو موت کے وقت اس سماعت کو چھین لیں گے اور پھر جہنم میں بھیجیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے دن کھڑا کریں گے عمیاں و بکما و سما، اندھا بھی ہوگا، گونگا بھی ہوگا، بہرا بھی ہوگا. کیا مطلب؟ یہ بینائی واپس لے لی، یہ سماعت واپس لے لی، یہ نعمت واپس لے لی. تم میری نعمت کو مس یوز کرتے رہے، تم اس قابل ہی نہیں کہ یہ تمہیں اب ملے. دنیا میں اللہ نے کھانے کی نعمت عطا فرمائی. اگر ایک آدمی حرام حلال کا خیال نہیں کرتا تھا، موت کے وقت یہ نعمت لی جائے گی اور اب اس کو نعمتیں کھانے کو نہیں ملیں گی. قیامت کے دن پتہ چلا حرام کھاتا تھا، رشوت لیتا تھا، سود کھاتا تھا، دھوکے کے پیسے کھاتا تھا، تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں بھیجیں گے. وہاں پر بھوک ہوگی، لیکن جب کھانے کے لیے مانگے گا تو پتہ ہے کیا ملے گا؟ روٹی نہیں ملے گی، بریانی نہیں ملے گی، آئس کریمیں نہیں ملیں گی. فرمایا ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم، زقوم کا درخت پودا یہ گناہگاروں کی خوراک. یہ وہ ہوتا ہے جس کے اوپر کانٹے بھی ہوتے ہیں اور وہ اتنا کڑوا ہوتا ہے کہ صبح کے وقت زبان سے لگائیں تو شام تک کڑواہٹ نہیں جاتی.
یہ کھائے گا، لیکن جب کھائے گا تو وہ حلق کے اندر کانٹے پھنسیں گے، نہ نگلتے بنے گی نہ اگلتے بنے گی۔ اب یہ پانی مانگے گا تو پانی میں اس کو جام شیریں نہیں ملے گا، روح افزا نہیں ملے گا، کیا ملے گا؟ قرآن مجید سے پوچھئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے بندے کو وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ، جہنمی لوگوں کے زخموں سے جو خون اور پیپ بہے گی اس کو جمع کر کے کلیکٹ کر کے پیالے میں بھر کے وہ گرم گرم دیں گے پینے کے لیے۔ آج کہیں پھوڑا ہو تو بندہ اس کے اوپر مرہم لگانے لگے تو بو برداشت نہیں ہوتی، جب اس پیپ کو پینا پڑے گا اور اتنی پیاس ہوگی کہ وہ پیے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے بندہ پیے گا، جب پیے گا تو کیا ہوگا؟ اس کے اندر کی ساری آنتیں کٹ کے اس کے پخانے کے راستے جسم سے باہر نکل جائیں گے۔ یہ کھانا ہوگا، یہ پینا ہوگا۔ دنیا میں اللہ نے لباس کی نعمت عطا فرمائی، میرے بندو شریعت کے مطابق لباس پہنو۔ اگر کسی کو فرنگیت کے طریقے پسند ہو اور ان جیسا لباس پہنے، من تشبہ بقوم فہو منہم، نمائش کا لباس پہنے، دکھاوے کا، خلاف شرع لباس، تو یہ لباس کی نعمت چھن جائے گی۔ اب قیامت کے دن جب پتہ چلے گا کہ اس نے خلاف شرع لباس پہنے تو پھر پتہ کیا ہوگا؟ جہنم میں اس کو بھیجیں گے اور وہاں اس کو ایک کاسٹیوم ملے گی، یونیفارم ملے گی۔ قرآن مجید میں فرمایا سرابیلہم من قطران، گندک کا بنا ہوا لباس ہوگا، سلفر گندک کا بنا ہوا۔ فقہا نے لکھا کہ اگر ساری دنیا کے انسان، درندے، پرندے، خشکی کی مخلوق، تری کی مخلوق، سب ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں، سب کو موت آ جائے، سب کی لاشیں گل سڑ جائیں، اس جگہ پر اتنی بدبو نہیں ہوگی جتنی بدبو جہنمی کے کپڑوں کے اندر ہوگی۔ تو نے میری نعمت کو مس یوز کیا، اب تو اس قابل ہے۔ دنیا میں اللہ نے مکان دیا، اللہ کی نعمت، اب گھر میں چینل لگوا لیا، کیبل لگوا لی، انٹرنیٹ کا کنیکشن، گھر کے اندر وی سی آر چل رہے ہیں، سکرین کے تماشے دیکھے جا رہے ہیں، گانے والیوں کی آوازوں سے گھر گونج رہا ہے۔ موت کے وقت یہ نعمت لے لی جائے گی، پھر یہ نعمت نہیں ملے گی۔ قیامت کے دن جب پتہ چلے گا کہ یہ نعمت کو مس یوز کرتا تھا تو اس کو جہنم بھیجا جائے گا۔ جہنم میں کتنا چھوٹا سا گھر ہوگا، اللہ فرماتے ہیں مکانن ضیقن، اتنا تنگ مکان ہوگا، دعو ہنالک ثبورا، موت مانگے گا، اللہ اس جگہ رہنے سے تو موت بہتر ہے۔ کہا جائے گا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا کثیرا، ایک موت نہ مانگو، کئی موتیں مانگو۔ اب تو گھبرا کہ یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے دنیا میں انسان کو شہوت کی نعمت عطا فرمائی، نسل کی بقا کا ذریعہ ہے، مگر حکم دیا کہ اس کو تم نے صحیح طریقے سے استعمال کرنا ہے۔ اگر غلط طریقے سے استعمال کیا اور توبہ کیے بغیر دنیا سے چلے گئے
قیامت کے دن پیش ہوگا کہ اس کے نام اعمال میں یہ جرم باقی ہے، جہنم میں بھیجا جائے گا. اور وہاں کیا ہوگا؟ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک غار ہوگا، اس میں اس بندے کو دھکیل دیا جائے گا، دروازہ بند کر دیا جائے گا، اور اس غار کے اندر بچھو ہوں گے. ان بچھوؤں کا جو ڈنگ ہوگا ایک ایک پورا دنیا کے اونٹ کے بقدر ہوگا، اتنا بڑا. وہ اس کے جسم پر اس طرح چڑھ جائیں گے جس طرح شہد کے چھتے پر شہد کی مکھیاں ہوتی ہیں. اتنے بچھو ایک وقت میں ڈسیں گے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ سزا کیوں ملے گی؟ اس نے ایسا گناہ کیا، اس کے جسم کے ایک ایک ٹشو نے انجوائے کیا تھا، آج ایک ایک ٹشو میں یہ پوائزن جائے گی اور ہم اس کو سزا دیں گے. ایک بھیڑ کاٹ لے، شہد کی مکھی کاٹ لے تو چین نہیں آتا، اور بچھو کاٹ لے تو کئی دن روتے گزرتے ہیں. جب اتنے بچھو کاٹیں گے تو سوچیں پھر کیا ہوگا. تو ہمارے پاس اللہ کی یہ نعمتیں ہیں.